رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے۔ ارے پر کنز الایمان بریلی والے کا، پر کنز الایمان بریلی والے کا۔ محترم سامعین اکرام، یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا شیطان مردود وہابی ہے۔ یہ اس کا پورا خاندان بریلوی ہے، اس کا ماں باپ بریلوی ہے، مگر یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ وہابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس طرح بات بول رہا ہے، اتنی گندی عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ آپ حضرات سنیں گے تو آپ حضرات کو بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا۔ یہ مردود لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہاں پہ خود گمراہ ہو گیا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ مگر جب ہمارے جمشید علی قادری صاحب نے اس سے بات کیا تو ادھر ادھر کی بھاگ کر اور بریلوی مشرک کہہ کر یہ کال کاٹ کر چلا گیا۔ تو آپ لوگ اس آڈیو کو سنیں اور ایسے شیطان سے بچے۔ اور اس کی ماں باپ اگر آڈیو سن رہا ہے تو یہ مشاہد نام ہے اس کا، میں نمبر بھی ڈال دوں گا اس پہ، اور اس کو روکے اور آپ لوگ کال ضرور کریں یہ آڈیو سننے کے بعد۔ تو آپ سامعین یہ آڈیو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہلو، ہاں شام بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں مجاہد اچھا مجاہد مشاہد جمشید علی قادری بات کر رہا ہوں، سنی حنفی بریلوی دہلی سے۔ اچھا، آپ کا مسلک؟ ہم بریلوی تھے لیکن ابھی فی الحال اہل حدیث ہیں تحقیق کرنے کے بعد۔ اچھا، کیا تحقیق کیا آپ نے؟ بہت کچھ جو قرآن میں لکھا ہے وہی مانتے ہیں، جو حدیث میں لکھا ہے وہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے ہیں۔ تو بریلوی حضرات کیا مانتے ہیں؟ بریلوی، دیوبندی، قادیانی یہ سب اپنا اپنا مولوی کا بات مانتا ہے۔ اچھا، تو آپ اپنے مولوی کی بات نہیں مانتے؟ نہیں مانتے ہیں، میرا کوئی بھی بات قرآن حدیث سے رہے گا۔ اچھا، تو پہلے تو یہ بتائیں آپ نے بریلویت کو جو چھوڑا کیا دیکھ کے چھوڑا؟ وہ اس میں ہے انتقال تو پردہ تو کیا کیا، جبکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آیت نمبر 30 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو موت پکڑے گی، لیکن ان لوگ بولتا ہے بریلوی، دیوبندی، قادیانی کے نبی لوگ کو موت نہیں آتا ہے، وہ لوگ پردہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ایک منٹ ہاں بولیے۔ تو موت پکڑے گی، یہ آیت آپ نے پکڑی، تو یہ آیت محکم ہے متشابہات ہے؟ محکم متشابہ جو آیت ہے نا، محکم اسے بولتے ہیں جو اس میں سسپینس ہوتا ہے، الف لام میم، یہ ہے۔ اچھا، یہ محکم ہے؟ یہ مطلب جو متشابہ آیت ہے جس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے، یہ سب ہے۔ اچھا، یہ متشابہ آیت ہے یا مقطعات آیت ہے؟ سمجھیں، دو طرح کا آیت ہے نا، ایک کا میری مطلب، بات سنو، ہاں بولیے۔ یہ آیت متشابہ آیت ہے یہ یا مقطعات آیت ہے یہ؟ دو طرح کا آیت ہے، ایک کا مطلب صاف صاف بتایا گیا ہے اور ایک کا مطلب کوئی نہیں جانتا ہے، جیسے الف لام اللہ میم، کے رسول جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ دلیل یہ ہے نا کہ دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ ہم کہاں مریں گے۔ ارے بھائی، میں پوچھ رہا ہوں اس الف لام میم کے بارے میں رسول نہیں جانتے، کس صحابی کا قول ہے؟ وہ آپ تو کہتے ہیں نا قرآن حدیث والے ہیں، کون سی حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ وہ کسی کو معلوم نہیں ہے وہ جو آیت کا مطلب ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں نا، وہ حدیث پڑھے نا، کہاں لکھا ہے وہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول نہیں جانتے، کس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ الف لام میم کا مطلب نہیں جانتے؟ بتائیں ذرا، اس کا نام بتائیں تو۔ اگر یہ آیت اللہ کے رسول نہیں جانتے تو یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ وہ نازل اللہ تعالیٰ، کس لیے ہوئی نازل؟ کس لیے بھائی؟ اللہ کے رسول تو بہت ساری چیزیں نہیں جانتے تو اللہ نے نہیں بتایا، تو یہ چیز جب اللہ نے نازل فرمائی تو اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، تو یہ اللہ نے بھیجا کیوں؟ بہت سارا ایسا بات ہے جو رسول کو معلوم نہیں ہے۔ کس لیے بھیجا یہ؟ میں نے کیا پوچھا؟ الف لام میم کا مطلب حضور کو نہیں معلوم ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تمہارا دین میں تو کوئی حجت نہیں ہے، تم دین میں کوئی حجت ہو؟ نہیں ہو نا؟ نہیں۔ کس صحابی نے تم کو یہ عقیدہ دیا یا کس تابعی یا کس تابعی نے یہ عقیدہ دیا کہ رسول اس کا معنی نہیں جانتے؟ رسول کیا نہیں، تو ہم بول رہے ہیں آپ سے سوال، اس کا الٹا سوال، تم کون ہو دین میں؟ نہیں، رسول سب جانتے ہیں۔
अरे मैंने क्या भी कुछ नहीं उसका उल्टा सवाब होता है। नहीं बातें नहीं चल रही है। नहीं उसी पर बात हो रहा है, बात यहाँ नहीं हो रहा है। मेरा अकीदा साफ साफ है, तो मैंने कहाँ पढ़ा तुम? अल्लाह के अलावा अपना कितना किसका रिज्क मिलेगा मूसा को ईसा को भी नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, यहाँ तक कि मोहम्मद घर में जो बैठे हुए थे चारपाई पे, उसके जो कुत्ता था वो भी पता नहीं था कि मेरे पास कुत्ता फरिश्ता भी नहीं आया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा तो अच्छा कुरान पूरा पढ़े हो आप? सब पढ़े हैं, पूरा कुरान, पूरा बुखारी, पूरा मुस्लिम सब। तो ये बताओ कि अगर आपने यही अकीदा पकड़ा है कुरान से, तो जब दरियाए नील के किनारे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाया कि मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा छड़ी। तो अल्लाह को मालूम था छड़ी है, तो पूछा क्यों? फिर पूछा क्यों? वो उनसे पूछ रहा था ऐसे ही। किस लिए पूछा? ऐसे ही क्यों पूछा? क्यों नहीं पूछेगा, उसका बनाया वो कुछ ही पूछ सकता है। भाई सुनो, जब तुम पूछने से ये दलील पकड़ रहे हो, नहीं तो हम ये भी सवाल कर सकते हैं ना, तो अल्लाह को सब मालूम है तो इंसान पैदा क्यों किया? तो यहाँ क्यों पूछा? नहीं ये सवाल हम बहुत खतरनाक कुफ्र में डालने वाला कर सकते हैं। अल्लाह को सब मालूम है तो फिर इंसान को क्यों पैदा किया? डायरेक्ट जन्नत जहन्नम में कहीं डाला? अभी जवाब नहीं, डायरेक्ट जन्नत जहन्नम का नहीं बनाया। कुरान में है, अभी जवाब देता हूँ। उसका जवाब कुरान में है सूरह बकरा में, कि जब फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि तू, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ दुनिया में, तो फरिश्तों ने क्या कहा कि अल्लाह तू ऐसों को बनाएगा जो जमीन पे जाके खून रेजी करेगा, क्या हम तेरी बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, ये काफी नहीं? तो अल्लाह फरमाता है कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फरिश्ते ये कह रहे हैं कि तू ऐसों को नायब बनाएगा दुनिया में जो खून रेजी करते हैं, तो फरिश्तों को ये इल्म है कि दुनिया में जाके इंसान खून रेजी करेगा। देखिए वो सब जो है ना, सुनिए बता रहे हैं आपको, आप खाना खाने से लेके नमाज में सलाम फेरने तक हदीस से साबित नहीं कर सकते हैं। वो सब बस किस्सा कहानी है, आप लोग जो सुन रहे हैं। ये किस्सा कहानी है, कुरान पढ़ रहा हूँ। बस आप लोग जो भी सुन रहे हैं ना, वो किस्सा आपका तो जो है अहमद रजा वो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 बदल दिया। अभी इसी सब सुन चुके हैं, कहाँ भाग रहा है? सब सुन चुके हैं। 8 मुल्ला का तर्जुमा पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अहमद रजा से बढ़िया तर्जुमा सिया का है। रामखोर सुन अभी तक, ये बता बरेलवी मुशरिक के लिए मेरे पास सवाल नहीं रहता। अल्लाह के अलावा सब मुर्दा है, कोई रसूल उसका कोई हैसियत ही नहीं है अल्लाह के सामने। यहाँ तक कि अल्लाह ताला मोहम्मद ने धमकी दिया कुरान में, अगर तुम गुनाह करोगे तो तुमको दोगुना अज़ाब देंगे हम। सूरह अहज़ाब पढ़े हो? मोहम्मद के बारे में उतरा है, तो हम तुमको देख रहे हैं कि तुम काफिर की तरफ झुक रहे हो, अगर झुक गए तो डबल अज़ाब देंगे। जाके बढ़िया से कुरान पढ़ो पहले। जाहिल नबी और रसूल और फकीर ये सब बाद में करना, पहले अल्लाह का तौहीद सीखो कि अल्लाह कौन है। अल्लाह वो है ना कि जन्नत से निकाले आदम अलैहिस्सलाम को, जन्नत से निकाल देगा कोई नबी को। ऐसे बड़बड़ाएगा ये? नहीं अल्लाह वो है ना कि नबियों को जन्नत से फेंकता उठा के। सामने की सुनने की आदत नहीं। नबी तबे तुमको सपोर्ट करेंगे जब अल्लाह तुम्हारा साया देगा। जब अल्लाह साया नहीं देगा ना तो फिर दुनिया में कोई तुम्हारा साया नहीं देगा। इसीलिए तौहीद पहले सीख ले, उसके बाद नबी का तारीफ कर। अल्लाह के अलावा किसी का तारीफ नहीं चलता है हमारे यहाँ, सिर्फ अल्लाह, इसलिए कि तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह और कोई नहीं, समझा जमशेद भाई? और मेरे पास वक्त नहीं है बात करने के लिए, तुम जो जिसको पूजा करना करो। मेरे पास वक्त नहीं है किसी बरेलवी मुस्लिम से बात करने के लिए, तुमको जिसको पूजा करना करो। मेरा बस कुरान, सही हदीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, बस और कुछ भी नहीं। सामने वाले की भी तो बात सुन ले, ऐसे बड़बड़ाएगा वहाबी? क्या बड़बड़ाएगा वहाबी? क्या तू खाना खाता तो पड़ता है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, इस शैतान वाला कहाँ से ले आया? सही बुखारी में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह, सिर्फ बिस्मिल्लाह, बिदअत लाया, खाना खाने के बाद नया दुआ निकाल दिया। तू रसूल का उल्टा गया, तो अल्लाह बोला कुरान में कि जो रसूल का उल्टा चलेगा उसको दिल जहन्नम में लाएंगे हम। खामोश करोगे? हम लोग का कोई भी चीज अगर हदीस से एक जरा भी ज्यादा निकलेगा तो बोलना। और तुम लोग क्या बोलते हो कि नबी को मालूम? बात करना सलीके से। क्या 2 मिनट का वक्त होगा। क्या बता कि अल्लाह तबारक व तआला के उसूल बनाएगा तो अल्लाह के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ चला जाएगा तू। मतलब अल्लाह आखिर था शैतान को सजदा कराने के लिए, कट कर दिया। जमशेद भाई बीच में थोड़ा बोला करो, ये बड़बड़ कर रहा है। एक सवाल मैंने इससे पूछा, इसकी पातलून ढीली हो गई। नहीं ये समझ गया तो ये देखिए कितना एकदम गंदा जहन है अकीदा नबी के बारे में। अरे ये अकीदा तो जहन्नम के निचले तबके में डालेगा। जाहिल का बच्चा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, ये मोतबर हदीस है। 1 मिनट। आपने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अलीफ, अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं जानता हूँ। और ये अगर
آیت اگر یہ مان لو اگر نازل ہوئی ہے تو اس کا علم جب حضور کو دیا ہی نہیں گیا ہے تو پھر یہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ بہت بڑبڑ پکڑے تھے. اب مجھے کئی جگہ قرآن کے اندر آدم کو ایک منٹ لائن پہ رہیے، اس کو پھر لائن پہ رہتا. سالا کتنا گندا عقیدہ ہے، دیکھے غصہ آ رہا تھا. بھائی اس سے جو میں نے 2 سوال کیے نا کہ بھائی سب سے پہلی بات تو نے کہا تو قرآن حدیث والا ہے، تو الف لام میم کا معنی اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے، یہ کس صحابہ کی قول ہے؟ ذرا مجھے پیش تو کر. کہہ رہا قرآن میں. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں کہ قرآن میں 2 قسم کی آیت ہے، محکم ایک متشابہات. تو کچھ لوگ کے دلوں میں جو کینہ ہوتا ہے نا وہ اس متشابہات سے گمراہ ہو جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل علم اس کو جانتے ہیں، اہل علم کو معلوم ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو موت آ گئی، نبی تم کو بھی مرنا ہے. تو ایک بات بتاؤ مجھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اس کو مردہ تم گمان بھی نہ کرو. یہ مردہ بولنا خبیث، بہت بڑا خبیث تھا یہ سالا، بہت بڑا. اللہ خود فرما رہا ہے خبردار اعلیٰ ان اولیاء اللہ، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں. اور یہ کس محدث کی بات کرتا ہے؟ پورے محدث کا اجماع ہے، امام بخاری سے لے کر کے تمام محدثوں کا اجماع ہے. کہ اب یہ بتاؤ، یہ مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، عوام سن لے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہو سکتے؟ تو جنت مسجد الاقصی میں 1,24,000 پیغمبر کو حضور نے نماز پڑھائی تو زمین کے اوپر پڑھائی تھی زمین کے نیچے پڑھائی تھی؟ کیسے زندہ ہو کے سارے انبیاء آئے؟ کیسے بھی مثل زندہ کی نماز پڑھی حضور کے پیچھے؟ اب ایک بات بتاؤ، اب آگے سنو اس جاہل کو ابھی میں پکڑ کے جوتوں سے مارتا. آگے سنو، یہ بخاری کی حدیث سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تو جب اللہ نے 50 وقت کی نماز اور روزے دیے تو جب آپ پلٹ کے آئے تو چوتھے آسمان پہ کس نے روکا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا اور کہا کہ آپ کی امت اس کو نہیں کر پائے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی. تو حضور واپس گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے. 9 بار آپ نے 9 سے یا 12 بار یا 9 بار آپ نے واپس بھیجا حضور کو. اللہ تو عالم الغیب تھا نا، اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ میرا نبی 12 بار واپس آئے گا، میں ایک بار میں معاملہ سلٹا دوں؟ بے شک بے شک، صحیح کہا. اللہ نے 9 بار 12 بار کیوں بلوایا اپنے حبیب کو؟ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوج شدہ سے مدد کیوں لی؟ اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ تم تو فوج شدہ ہو گئے، میں تم سے مدد لینا میرے لیے شرک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول زمین پہ تشریف لائے اور یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ صحابہ کو بتا رہے ہیں. صحابہ کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں موسیٰ کی قبر سے نکلا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھے، مسجد الاقصی میں میرے پیچھے نماز پڑھے، چوتھے آسمان پہ میری ملاقات ہوئی. تو موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قبر میں بھی ہے، مسجد الاقصی میں بھی اور آسمان میں بھی. اور اللہ کے رسول کو کتنا مقام تو سب سے بڑا کیا کتنا دیا ہوگا اختیار؟ بے شک. تم کون سا عقیدہ پھیلا رہے ہو خبیث ہو؟ حضرت یہ اٹھا نہیں رہا ہے دوبارہ. اور بھائی جان اس کی یہ عادت تھی نا، میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے میرے بڑے بھائی ہیں جو بھی ہیں ان سے میں تمہاری بات کرا دے رہا ہوں. ارے تم ایک بات سنو، ایک بات بتاؤ، سنو. کل نفس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے، چکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چکھنے کی آپ کو پتا ہے چکھنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے مان لو مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے پڑی بہت ساری تو اس کو اٹھایا زبان سے چکھ لیا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود اور سلام بھیجتا ہے میری روح مجھ کو لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آگے سنو. اب یہ بتاؤ کہ میری روح مجھ کو لوٹا دی جاتی ہے تو اللہ کے رسول کو روح لوٹائی گئی، ٹھیک ہے، تو کیا واپس نکالی جائے گی جب کوئی درود و سلام نہیں پڑے گا؟ تو نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہندوستان میں دن ہے تو امریکہ میں رات ہے، امریکہ میں رات ہے تو دوسری جگہ دن ہے. پوری کنٹری جو ہے ایسے گھوم رہی ہے، پورے دن اور پوری رات اور پورے پہر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. تو حضور کی روح لوٹائی کب جائے گی؟ واپس کب نکالی جائے گی؟ لوٹا دی گئی.
اب یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور کہا، جس نے یہ کہا کہ حضور مر گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگی تو آپ نے ان کا غصہ ٹھنڈے کرنے کے لیے یہ کہا کہ بے شک اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے عمر، تو عمر شانت ہو گئے۔ لیکن آگے کے جملے کیا ہے؟ آگے کے جملے بہت سخت ہیں، حضرت عمر کے فرماتے ہیں لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے رسول پہ دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ یہاں پہ اپنا عقیدہ بتا دیا آپ نے، اس کا مطلب روح لوٹا دی گئی، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی اور انتقال کا معنی کبھی بھی موت یا مردہ نہیں ہوتا۔ اب یہ اتنا بڑا جاہل گھامڑ ہے، یہ زبان سے یہ نہیں بول رہا، اس کو کسی نے رکھتا طوطا بنا دیا، کہتا میں کسی پہ اب ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ اب کسی نے تو تیرے کو سکھایا نا آج کی تاریخ میں، ہاں اس کو کوئی رٹا بنا دیا ہے، سمجھ گئے؟ اور واقعی لوگوں کو پکڑتا ہے یہ، اب بولتا ہے میں بریلوی تھا۔ اس کی یہ پوری آڈیو سنو، اس کی یہ پوری آڈیو اس کے نمبر کے ساتھ جمشید بھائی، اور اس کی فوٹو ہو تو فوٹو کے ساتھ وائرل کرو اس کے گاؤں میں۔ بالکل جتنی وضاحت میں نے کی ہے، فوٹو ہے اس کا؟ ایک چیز میں اور بتا دوں، ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، یہ جتنی میں نے وضاحت کی ہے نا، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ریکارڈنگ جو بھی بھائی سنے، گاؤں میں شہر میں جو بھی سنے، جمشید علی قادری سنی حنفی بریلوی 9958618727 میرا نمبر ہے۔ کوئی بھی اہل خبیث ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، نجدی ہو، اس کو میرا کھلا چیلنج ہے، کسی بھی ٹاپک پہ سلیقے کے ساتھ، جیسے یہ بڑبڑ کر کے بھاگا ہے نا، سلیقے کے ساتھ 2 منٹ وہ بولے، 2 منٹ میں بولوں، دلائل کی روشنی میں مجھ سے بات کر دے، خدا کی قسم یہ جانچی سے ثابت کر دے گا کہ آج کی تاریخ میں مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی بھی مسلک درست نہیں ہے۔ اگر میں نہ ثابت کر پاؤں تو بیچ چوراہے پہ گردن اڑا دینا، مجھے موقع چاہیے بات کرنے کا۔ بے شک، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پوری وضاحت کر دی۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں سامنے کوئی عالم آیا یا کوئی جانکار بندہ آیا ہے، اس کے سامنے 2-4 باتیں بڑبڑ کر کے بھاگ جاؤ۔ اب ایک جاہل کے بچہ قرآن پڑھتا ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم یاد کرو، کیا یاد کرو؟ کہ جب عالم ارواح میں نے تمام انبیاء سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ جب تمہارے بیچ میں آ جائے میرا نبی تو تم ضرور اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ تو تم نے عہد کیا؟ اللہ کے نبیوں نے فرمایا ہاں ہم نے عہد کیا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ سب دوسرے پہ گواہ ہو گئے، اللہ فرماتا تم گواہ ہو گئے، میں تم پہ گواہ ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کی مدد کرنا، تو میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو سارے انبیاء تو چلے گئے تھے، تو مدد کیسے کریں گے؟ اس کو یہ اللہ کو تو اللہ سنو، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 ہے، نکال لینا۔ اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ تمام انبیاء کے بعد میرا نبی جائے گا، تو پھر بھی انبیاء سے عہد لے رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنا۔ کیسا جاہل آدمی ہے یہ؟ کیسے مدد کریں گے؟ انبیاء کرام تو دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ بھی ترجمہ دیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تمہارے مددگار نبی، انبیاء علیہ السلام، نیک مومن، صالح سارے ہیں۔ کہتا ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو ہے میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ یہ کنز الایمان میں 60 جگہ غلط ترجمہ کیا ہے، ترجمہ ہی بدل دیا، تہمتیں لگانے لگا۔ سنو، اگر کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا وہ خود کا قول ہے بدلنے کا، تو گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تفسیری ترجمہ کیا ہے، تفسیر در منصور، تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر، اس تفسیر کے مطابق ترجمہ کیا۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم ہے، گھامڑ ہے سالے، اور یہ کہتا ہے قرآن۔ یہ ریکارڈنگ بھی یہ بھی نیٹ پہ اپلوڈ ہوگی نا؟ بالکل اپلوڈ ہوگی ہے، اب تو یہ بہت ضروری ہے اپلوڈ کرنا۔ مشاہد اس کا نام ہے، مشاہد تم بھی سن لو، اس کا اگر واقعی حلالی ہو سنو تو اس چلو آپ کا جواب تم دو گے۔ اگر واقعی حلالی ہو، دیکھو میری بات تو تم دو گے جواب۔ میری بات سنو، یہ مشاہد ہو یا اس کا کوئی استاد ہو یا اس کے استاد کا استاد ہو، قرآن پہ بات کرنی ہے، آئے سلیقے سے 2 منٹ بات کریں قرآن پہ، اور خدا کی قسم میں ثابت کر دوں گا کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بالکل حق پر ہے، ٹھیک ہے۔ تمہیں درگاہ پہ بات کرنی ہے، فاتحہ پہ بات کرنی ہے، میلاد پہ بات کرنی ہے، علم غیب پہ بات کرنی ہے، حاضر و ناظر پہ بات کرنی ہے، اختیار رسول پہ بات کرنی ہے،
تمہیں جو موضوع پہ فوت شدہ سے مدد لینے پہ بات کرنی ہے، جس موضوع پہ تمہیں بات کرنی ہے، تم میرے پاس آؤ، بات کرو. شرط یہ ہے کہ جو فتویٰ تم ہم پہ لگاتے ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، نجدی ہو، وہی فتویٰ تم اپنے اکابر پر بھی لگاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ میرا یہ تو چیلنج اپنے علماء کو جوتے مار رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا ابن تیمیہ اگر ایسا کرتا ہے تو تعویذ والے مسئلے پہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی نہیں مانیں گے. کہہ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے کچھ ارے نہیں ہے. بھائی نہیں سنو میری بات. یہ تو اپنے قابل وہ جوتا مارتے ہیں. چلو تعویذ کے تعلق پہ بات کرنی ہے، تعویذ پہ بات کر لو. آ جاؤ، ہم ثابت کریں گے تعویذ پہننا جائے گا. کون سا؟ قرآنی تعویذ. اور اللہ کے ہم یہ بھی تمہیں ثبوت دیں گے کہ اللہ کے رسول نے خود امام حسن امام حسین کے گلے میں تعویذات لٹکا ہے. حاکم المستدرک کی حدیث ہے. ہم ثابت کریں گے جامع ترمذی سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھ کے دم کر لیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور یہ دعا اپنے بالغ بچوں کو یاد کراتے ہیں، اور جو نابالغ بچہ ہوتا ہے اس کے گلے میں کاغذ پہ لکھ کے ٹانگ دیتے ہیں. یہ ہم ثابت کریں گے جامع ترمذی سے. لگا نا حضرت عبداللہ ابن عمر پہ فتویٰ. دیکھو کتنے بڑے تم اوقات والے ہو. آؤ تعویذ پہ بات کرنی ہے، آؤ تعویذ پہ آؤ. اور ایک چیز میں بتاؤں کہ ابن تیمیہ کی فتاوی مجموعہ کتاب ہے. جب اس کا غسل کیا جا رہا تھا ابن تیمیہ کے تو اس کے گلے میں ڈنڈا یعنی تعویذ ملا تھا، اور وہ تعویذ نیلام ہوا تھا. سمجھے؟ اور آج تک ان حرام خور اہل خبیث، آج تک آپ گوگل پہ جا کے سرچ مار لینا، دمشق میں ابن تیمیہ کی پکی مرگھٹ سنگ مرمر کی اہل حدیثوں نے بنا کے رکھی ہے، اور ایک سال میں وہاں پہ درس بخاری یا درس حدیث ہوتا ہے اور سب اکٹھا ہوتے ہیں سال میں. اس کے غسل کا پانی پیا جاتا ہے. یہ سارے نجدی. اب دوسری صدیق حسن بھوپالی خان کی بھوپال میں پکی مرگھٹ. تیسری ابھی انہوں نے یونیورسٹی ابن تیمیہ بنایا ہے بہار میں، اور وہاں پہ حدیث کے بچے سال میں ایک بار جشن ابن تیمیہ مناتے ہیں، جس میں لاسٹ بار مولانا جرجیز گیا تھا تقریر کرنے کے لیے. اچھا اتنے بڑے سالے تم ملون ہو. آؤ بات کرو مجھ سے، بھاگتے کہاں ہو؟ سمجھ گئے؟ اتنی وضاحت جو ہے عوام کے لیے بہت ہے. اس پوری ریکارڈنگ کو میں درخواست کروں گا کہ جس کو بھی اگر یہ شخص مل جائے اور یہ بہکانے کی کوشش کرے وہ مجھے فوراً کال کرے. میں نمبر دوبارہ دے دیتا ہوں 9958618727، اور اس کمبخت سے وہیں کھڑے ہو کے سوال میرے سے بات کرائے. شرط اتنی ہے، یہ اپنی بات بولے گا، میں اپنی بات بولوں گا، بیچ میں یہ بڑبڑ نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے ایک سوال اس نے کر لیا کہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ الف لام میم کا معنی اللہ کے رسول کو نہیں پتا. اچھا اب ایک چیز اور میں بتاؤں کہ صحابہ اکرام کا عمل دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی کی، ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ مقام پر اکٹھا ہوئے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ معلوم ہے آج کیا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے صحابہ جانتے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول جانے. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول جانا. یہ کمینہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جانے رسول جانے ہی نا ہے. اچھا اب یہ حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے، ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لیا؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کفارہ ادا کرو، 70 روزے رکھو. تو یا رسول اللہ میں اتنا کمزور آدمی کہاں سے روزے رکھ پاؤں گا، ایک روزے میں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے. پھر فرمایا ٹھیک ہے 70 اونٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خیرات کرو. تو اللہ کے رسول میرے پاس اتنی کا، میں تو بہت غریب آدمی، اتنے میں کچھ کھجور آئی اللہ کے رسول کے پاس. آپ نے فرمایا کہ لو یہ کھجور لو اور مدینے میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو گیا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس مدینے میں مجھ سے غریب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اپنی آب و اولاد کے ساتھ اس کو کھا لو، تمہارا کفارہ ہو گیا. کیا یہ کفارہ اللہ نے کہیں اتارا ہے کہ کھجور تقسیم کرنے سے کفارہ ہو جائے گا؟ یہ کس کا اختیار اللہ نے کس کو دیا؟ اللہ اپنے رسول کو دیا. رسول کو دیا جی ویسا. اور تم کہتے ہیں رسول کو کچھ دیا ہی نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسی زبان اللہ تعالیٰ لخوا مارے اس کی زبان میں. آمین آمین. ٹھیک ہے حضرت مردود. چلے میں پھر سے بول دیتا ہوں بھائی، اس ریکارڈنگ کو آپ پورے گاؤں میں پھیلائیں. اور میرا نمبر یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے جو میں نے دیا ہے.
किसी भाई को किसी भी मौजू पर किसी भी चीज़ में दलाइल की ज़रूरत पड़े वो मुझे व्हाट्सअप करे, मैं उसको फ़ौरन दलाइल दूंगा। अगर मैं बिज़ी होऊंगा उससे वक्त मांग लूंगा कि हाँ मुझे 10 मिनट 15 मिनट वक्त दें। और एक चीज़ मैं और ऐलान करना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने जो इस्लाम 360 एप्लीकेशन बना के गूगल पे डाला है और जिसका रेट 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, जिससे ये लोग गुमराह हो रहे हैं। शेख अलबानी के इसके अंदर हदीसों की शरह डाली गई है, तफसीर तर्जुमा डाला गया है, और एक तरफ कहते हैं हम किसी उलमा को नहीं मानते। तो खबीस ये फिर क्यों डाला तुम लोगों ने? डायरेक्ट बुखारी का क्यों नहीं डाला तुमने अकीदा? मुस्लिम का क्यों नहीं डाला अकीदा? चले ठीक, अब ये इसके टक्कर में हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसा बनाएं, और इंशाल्लाह मेहनत जारी है, बहुत जल्दी मंजर आम पर आ जाएगी वो। तो फिलहाल जो है आप लोग जो है क्या कहते हैं मुझसे कांटेक्ट करें, राब्ता करें अगर ये खबीस किसी के पास जाके उसको बरगलाता है या बहकाता है तो। ठीक है जमशेद भाई? चले ठीक है जमशेद भाई, रखो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग कल डाले, बहुत जरूरी है डालना इंशाल्लाह। उसको हलीमुल साहब जी 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 उसका भी लाइन पे लीजिएगा, समझ दिन में। Call recording has now ended. मैं ये रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से दूंगा, मेरी आवाज़ साफ होगी जमशेद भाई। और वो इसका फोटो जरूर डालिएगा, ठीक है? फोटो हलीम भाई फोटो मैं भेज दूंगा, अभी अभी तुरंत जस्ट अभी भेज रहा हूँ। चलिए ठीक है हलीम भाई। और अब अपनी वॉइस आप इसको आप देखिए, अब आप थोड़ा हिम्मत ये करिए, ये जहाँ पर भी आपको नजर आए इसको पकड़िए और पकड़ के बोलिए बात कर, फोन लगा रहा हूँ बात कर, फोन लगा रहा हूँ बात कर, और तरीके से बात कर, 1-2 मिनट बात कर। 2 मिनट ठीक है? और 2 मिनट पूरे जिसके घर जाएं आप, जिससे भी मुलाकात करें, उसको बोले ये शख्स जैसे ही आए वो ये नंबर आप रखो, फौरन फोन लगा देना उनको, कहना ले बात कर, तू कितना बड़ा अल्लामा है जरा इनसे बात कर। ठीक है? तब ये सुधरेगा, ये बिल्कुल बोल चाल बंद कर देगा। ठीक है ना? ठीक है। ये भाईजान इतने गैरत है ये कि इसके अम्मी और अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी बरेलवी है, ठीक है, ये उनसे बात भी नहीं करता, मतलब उनसे कट के रहता है, इसने खुद अपनी जुबान से कबूल है, और वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कहता है कि मैं हक पर हूँ, और वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास दलाइल होते हैं, तुम दलाइल से बात करते हो, इसी वजह से वो कट के रहता है। अब बताइए इससे बड़ा खबीश तो इसके अब्बू को ये रिकॉर्डिंग सुनाओ, उनका ईमान और पुख्ता होगा, और जूतों से मारेंगे इसको, कोसेंगे कि मैं उस रात क्यों नहीं जल्दी सो गया जैसे नालायक औलाद पैदा कर दी मैंने। ठीक है ना? हाँ चलें ठीक है, क्या बोलेंगे यार बताइए, ऐसे ही तो लोग निकलेंगे ना अहले सुन्नत पर। चलो जमशेद भाई रखता हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।